بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نیک بندوں میں اولیاء کرام میں ایک نام حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ان کے کچھ واقعات اور کرامات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ آج میں ذرا اس کو مزید سہل آسان طریقے سے سنا رہا ہوں گا اس بچے کے لیے جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف ان کا نام تھا اور کرخ شہر کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے معروف کرخی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ان نیک بندوں میں سے ہیں جن کی باتیں بڑی سبق آموز ہیں اور بندہ اس سے سبق سیکھتا ہے۔ ان کا ایک واقعہ جو کل میں نے آخری آپ کو سنایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک روز درختوں کے نیچے سے کھجوریں چور رہے تھے، تو ان کے مرید حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ حضور آپ یہ کیوں کھجوریں یہ عید کے دن زمین سے چن رہے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں اوپر سے کھجوریں اتارنا تو برا سمجھا جاتا تھا اور ناجائز، لیکن زمین پر گری ہوئی کھجوریں غریب لوگ اٹھا لیتے تھے اور ان سے روکا نہیں جاتا تھا۔ جس طرح آج کل دیہات میں بیریوں کے نیچے جو گرے ہوئے بیر ہوں وہ بچے اٹھا لیتے ہیں، لیکن اوپر پتھر پھینکیں تو مالک ناراض ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک یتیم بچہ میں نے دیکھا ہے جو بڑا مایوس اور اداس نظر آتا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو میں یہ کچھ کھجوریں چن رہا ہوں اور ان کو بیچ کر اس کو کپڑے لے کر دوں گا، کہ اس زمانے میں ذرا سستا دور تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو کپڑے لے دیتا ہوں، ان کے پاس گنجائش ہوگی۔ تو انہوں نے اجازت دی، تو انہوں نے اس بچے کو کپڑے خرید کر عید کے دن پہنائے۔ جو بات کل رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے مرید سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اس دن اس کام سے جو نور باطنی یعنی اندرونی نور مجھ کو عطا فرمایا گیا، یہ جملہ غالباً کل میں نے کہا تھا، وہ ایسا نور تھا جو مجھ کو کسی بھی عبادت سے حاصل نہیں ہوا۔ اب بظاہر یہ عجیب بات لگتی ہے کہ یہ کام تو نیک ہے، اس سے ہی تو سبق ملتا ہی ہے نا کہ یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، اور عید کے دن خاص طور پر یتیموں اور بیواؤں اور غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تو عام سبق ہے، ہر بندہ اس سے حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ کہ پیر کو دیکھ کر مرید نے کہا کہ جی میں یہ خدمت کر دیتا ہوں، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ خود بخود سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ آخری جملہ جو ہے نا کہ مجھے اس فعل سے ایسا نور عطا فرمایا گیا جو مجھے کسی عبادت میں بھی حاصل نہیں ہوا اور عمر بھر کے لیے، تو اصل چیز یہ ہے جو اس بزرگوں کے فیض کی علامت ہے۔ اب یہ فیض مختلف کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا جو اخلاص عمل ہوتا ہے نا اس کے مطابق اس کام کا نور روشنی عطا ہوتی ہے۔ اس کی میں مثال یوں سمجھا سکتا ہوں، یہ باپ بڑوں کے لیے کہ مثلا ایک ان پڑھ سا بندہ پینڈو قرآن کریم پڑھتا ہے، تو اس کا یہ قرآن کریم پڑھنے کا معیار اور ہے، اور ایک اچھے استاد سے پڑھا ہوا ناظرہ خاں ہے، اس کا پڑھنے کا معیار اور ہے، اور ایک حافظ قرآن کے پڑھنے کا معیار اور ہے، اور ایک قاری کے پڑھنے کا معیار اور ہے، اور ایک مصری قاری کے پڑھنے کا معیار اور ہے۔ تو فرق ہے نا، ہے تو وہی ہے کہ قرآن کے الفاظ تو وہی ہیں، لیکن اس کے معیار میں فرق آ جاتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے کاموں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آن گھاٹ سے مستری کا بنائی ہوئی دیوار اور مکان اس کا معیار اور ہے، ایک تجربہ کار مستری کا معیار اور ہے، ایک انجینئر کا معیار اور ہے، فرق آتا جانا نا۔ تو بس اسی طرح سے نا عام لوگوں کے عام مسلمانوں کا ایک نیک عمل ہے، اس کا معیار اور ہوتا ہے، اولیاء کا معیار اور ہوتا ہے، عارفین کا معیار اور ہوتا ہے، صدیقین کا معیار اور ہوتا ہے۔
انبیاء کا، رسولوں کا اور سید الرسول کا معیار اور ہے۔ تو بس اسی طریقے سے یہ فرق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کام تو وہی تھا جو ہمیں بھی کرنا چاہیے اور ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے وہ سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص دل کا اور اللہ سے ان کی محبت کا مقام، معیار، اس یتیم کے لیے دردمندی کا معیار اس لیول کا تھا کہ ان کی جو سنت ادا کی نا اس مرید نے، اس کو اس کے صدقے میں ایسی نورانیت عطا ہوئی کہ ان کو کسی عبادت سے بھی عطا نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ان کے اخلاص کا اثر تھا، ان کو پڑا۔ اسی طریقے سے ذکر آتا ہے کہ ان کے ماموں، چونکہ آپ نے سنا تھا کہ ان کے والدین پہلے عیسائی تھے، بعد میں ان کی صحبت سے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کے ماموں جو تھے وہ کوتوال شہر تھے، شہر کے تھانے دار۔ اس زمانے میں تھانے دار کو کوتوال کہا جاتا تھا، اور کوتوال جو ہوتے ہیں تھانے دار، جو عام طور پر سخت مزاج، جرائم پیشہ اور تشدد پسند اس طرح ہوتے ہیں، کیوں ان کی عادت بھی بن جاتی ہے، اور ایسے نہ ہوں تو وہ برے لوگوں کو قابو بھی نہیں پا سکتے۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ آپ کسی جگہ گمنام جگہ ویرانے میں بیٹھے ہیں اور روٹی آپ کو میسر کہیں سے آئی ہوگی یا ملی ہوگی، تو آپ وہ روٹی کھا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک کتا بیٹھا ہے، آپ ایک لقمہ خود کھاتے ہیں اور ایک لقمہ اس کو کھلا دیتے ہیں، پھر ایک لقمہ خود کھاتے ہیں، پھر ایک لقمہ اس کو کھلا دیتے ہیں۔ تو ماموں نے یہ حالت دیکھی تو جس طرح بڑے لوگ چھوٹوں کو ڈانٹتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، کہنے لگے کہ تجھ کو حیا نہیں آتی کہ تو کتے کے ساتھ مل کر روٹی کھا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کو مل کر روٹی یوں تو نہیں کھا رہے تھے کہ کوئی پلید حصہ تھا، بلکہ لقمہ اس کے منہ میں اس کے آگے ڈال دیتے تھے، وہ کھا لیتا تھا، ایک لقمہ خود توڑ کر کھا لیتے تھے، کوئی اکٹھے تو نہیں کھا رہے تھے کہ وہ پلید ہو رہی تھی۔ لیکن اس نے اپنے انداز میں کہا کہ کتے کے ساتھ مل کر روٹی کھا رہے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں حیا کی وجہ سے ہی تو ایسا کر رہا ہوں، میں حیا کی وجہ سے ہی تو ایسا کر رہا ہوں۔ آپ کی مراد کیا تھی؟ کہ مجھ کو اس سے حیا آتی ہے کہ ایک کتا جاندار وہ میرے پاس بیٹھا ہو اور میں خود کھائے جاؤں اور اس کے اوپر شرم نہ کروں کہ یہ بھوکھا بیچارہ میرے پاس بیٹھا ہے اور میں بے حیا بن کر، بے شرم بن کر سارا خود ہی کھا جاؤں اور اس کو اس میں سے کچھ نہ دوں۔ تو اسی سے شرم و حیا کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں۔ تو اندازہ فرمائیے کہ یہ بندے کی سوچ کیسی ہے۔ ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات ہمارے گھر میں بڑا اچھا پکوان پکتا ہے، بہت بڑھیا کھانا تیار ہوتا ہے، اور ہمارے دائیں بائیں بعض اوقات کوئی غریب، بیوہ، یتیم بچے، کوئی انسان پڑوسی غریب ہوتے ہیں، تو ہمیں توفیق نہیں ہوتی، بڑے مصروف ہو گئے ہیں، اور ہمیں کوئی خیال نہیں آتا کہ ہم چلو تھوڑا سا پڑوسی کو بھیج دیں، چلو زیادہ نہ سی، تھوڑے بہت غریبوں کا فرق ہوتا ہی ہے نا، سارے یکساں تو نہیں ہوتے۔ اور اگر نہ بھی میرے بھائی غریب ہو تو بھی پڑوسیوں کو ہدیہ تحفہ دینا بھی تو اچھی چیز ہے نا، لیکن ہمیں بہت کم اس کا خیال آتا ہے، ہماری زندگیاں کچھ عجیب سانچے میں ڈل گئی ہیں۔ تو ہم انسانوں سے شیئر نہیں کرتے، جبکہ اولیاء اللہ جانوروں سے بھی شیئر کرتے ہیں اپنے کھانے کو، اس شرم و حیا کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو رزق دیا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، تو مجھے اس سے شرم آنی چاہیے کہ میرے ساتھ ایک جاندار بھوکا بیٹھا ہو اور میں خود کھائے جاؤں، اس کو نہ دوں۔ آپ اسی گفتگو میں ہی تھے، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اچانک ایک پرندہ آیا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کرامت دکھانا چاہی تھی، اور وہ آ کر حضرت معروف کرخی کے ہاتھ پر بیٹھ گیا اور اس نے پروں سے اپنا منہ پروں میں چھپایا ہوا تھا اس طرح کر کے۔ تو آپ نے فرمایا ماموں دیکھ، جو
اللہ سے حیا کرتا ہے، پرندے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. تو نے فوراً میں منہ چھپایا ہوا تھا اس طرح کا، شاید فرشتہ ہوگا. تو اس نے پایا کہ یہ بزرگ ہوئے ہیں. آپ کا اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجد کی حالت بھی کبھی طاری ہو جاتی تھی. وجد کیا ہوتا ہے، اس کی عام تعریف تو نہیں بتائی جا سکتی، ڈیفینیشن. کیوں کہہ لیے وجد کا معنی ہوتا ہے پا لینا، اور حال کا معنی ہے حالت کی تبدیل ہونا. حال تبدیلی کو کہتے ہیں. مطلب ہے کہ انسان دنیا میں ان باتوں میں خیالوں میں محو ہوتا ہے، اچانک اس کو کسی اپنی نہایت ہی پیاری اور عزیز چیز کا خیال آئے تو اس پر جو بے خودی کی حالت طاری ہو جاتی ہے اس کو وجد اور حال کہتے ہیں. مثلا اچانک آپ کو بڑے ہی پیارے محبوب کی یاد آئے، آپ ادھر ادھر باتوں میں مشغول اور بڑا زور ڈال لے، تو اچانک آپ کی حالت میں جو تبدیلی واقع ہوگی اور بے خودی کی کیفیت، وہ بھی حال ہو سکتا ہے. یا اچانک آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف آئے، ڈر آئے، تو اچانک جو تبدیلی واقع ہوگی آپ پر اور بے خودی کی کیفیت، اس کو بھی وجد و حال کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی محبت کا کوئی اچانک ایک جذبہ اور لہر اٹھے دل میں، تو حالت بندے کی اچانک بے قابو ہو جائے، تو اس کو بھی وجد و حال سے تعبیر کر سکتے ہیں. جس طریقے سے اس کی تھوڑی سی مثالیوں میں اچانک بہت ہی اچھی پرسوز آواز میں کوئی شعر پڑھے یا قرآن کریم کی آیت پڑھے تو آپ کا ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے کبھی کبھی، اور جس طرح ہماری بولی میں لوں کنڈے کھڑے ہو جانے، تو یہ ایک ہلکی سی کیفیت وجد و حال کی ہوتی ہے. یہ شدید بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بندہ جتنا ہی حساس، سینسیٹیو اور جذباتی اور اپنے اس جذبے میں سچا اور صادق اور مخلص ہوتا ہے، اتنی ہی وہ حالت شدید ہوتی ہے. بس اسی کو سمجھ لیں. تو جو اولیاء کرام خاص الخاص مقام کے ہیں، ان کو وہ حالت جو طاری ہوتی ہے کسی اچانک جذبے کے واقع ہونے سے، وہ محبت کا، خوف کا، درد کا، اللہ تعالیٰ کی شان کا، اس کی قدرت کا، کسی حوالے سے بھی پیدا ہوتا ہے. تو اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ یعنی اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو قابو نہیں پایا جاتا اس پر. جس طرح میں نے آپ کو شاید صاحب کو تو نہیں سنایا ہوا کہ میرے والد صاحب اجمیر شریف گئے تو ان کو دمہ تھا، تو وہاں شفا ہو گئی. تو حضرت خواجہ اجمیر سے ان کو ایسی محبت اور عقیدت پیدا ہوئی کہ وہ در و دیوار کو چومتے تھے. تو ایک دن وہ جمعرات کو نعت خوانوں نے کوئی اشعار پڑھنے شروع کیے، تو ان میں کچھ اشعار اس مضمون کے تھے، یہ میں نے یہاں بیان کیا تھا. اس دن والد صاحب کا عرس تھا، بچوں نے قرآن کریم پڑھا تھا اور میں نے سنایا. تو وہ اس طرح کے شعر تھے کہ تیرا منگتا نہ در بدر جائے. یہ مضمون شعر وہ نہیں ہے، مضمون یہ تھا، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، میرے وارث میرے غریب نواز، میرا کشکول آج بھر جائے. تو اس قسم کے مضمون کے وہ شعر تھے. تو والد صاحب پر وہ وجد و حال کی کیفیت طاری، کیونکہ وہ چشتیہ سلسلے کے مرید تھے اور خواجہ محمد اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عشق الہی ودیت ہوا تھا ان کو. تو وہ ایسی حالت ہوئی کہ میری والدہ ساتھ تھیں، کہتی تھیں کہ بچی اٹھا کر ساتھ گئی تھیں بیماری کی وجہ سے. کہتی تھی کہ میں دور فاصلے پر بیٹھی تھی، تو آپ کے ابا جی ایسے تھا جیسے فضا میں اچھلتے ہیں اور زور سے زمین پر گرتے ہیں، پھر اچھلتے ہیں اور زمین پر گرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا وہ ماتھا ایک دیوار ستون سے ٹکرایا اور لہو لعان ہو گیا، لیکن ان کو کوئی خبر نہیں تھی. تو پھر اس حالت میں وہ انہوں نے بند کروایا انتظامیہ نے پڑھنے والوں کو،
اور مرہم پٹی کروائی تو ان کے یہ یہاں زخم کا لمبا سارا نشان قریب سے میں نے، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو یہاں تھا اس کا۔ اب یہ ایک کیفیت تھی جو اس کرم کی وجہ سے جو ان پر اللہ کے ولی کی وجہ سے ہوا، اور یہاں حالت یہ تھی کہ یہاں وہ پھانسی لے کر مرنے کو تیار تھا، اتنا سانس دشوار تھا، اور جاتے جاتے رستے میں شفا ہو گئی۔ تو جس اور خواب میں وہ مل کر انہیں بلوایا تھا خواجہ اجمیر نے کہ میرے پاس آ جا، شفا ہو جائے گی۔ تو اس ساری کیفیت کو لے کر جو ان کی حالت وہ طاری ہوئی، تو وہ جذبہ جو ان کے قابو میں نہ تھا، تو یہ حالت ہوئی۔ تو کسی کو یوں بھی ہو جاتا ہے، کوئی بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، کسی کا جسم اکڑ جاتا ہے۔ مجھ پر کبھی تھوڑی سی کیفیت، کبھی کو بہار 1 2 4 مرتبہ کبھی زندگی میں طاری ہوئی ہے، وہ جسم اکڑ جاتا ہے۔ یہ بھی مختلف ہوتی ہے، اعصابی کمزوری برداشت نہیں کر پاتے اعصاب اس کی شدت تاثیر کو۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، گریبان کپڑے پھاڑ دیتے ہیں۔ ہلکی کیفیت میں جھومنا تو آپ سارے شروع کرتے ہیں یوں کر کے کہ نہیں بھائی، ہلکی سی کیفیت وجد کی یہ بھی ہوتی ہے، جس طرح قاری وہ مصری پڑھتے تھے اور لوگ ہاتھ اٹھا لیتے اس طرح، ہے نہیں؟ اس روز بعض جو اتنے نہیں پڑے ہوئے تھے وہ بھی ہاتھ اٹھا لیتے تھے اس طرح۔ تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا، یہ ایک وجد کی ہلکی سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہلکی سی کیفیت تو آپ کو بھی اللہ کریم نے کبھی نہ کبھی کوئی نصیب ضرور کی ہوگی، تو ہر ایمان والے کے اندر محبت الہی ہوتی ہے اور درد اور سوز ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح جتنی شدید کیفیت ہوتی ہے اتنی اس کے اندر وہ اتنا ہی کرنٹ آ جاتا ہے۔ تو حضرت معروف سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجد کی کیفیت بہت ہی شدید ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس وجد کی حالت میں آپ نے ایک ستون کو جپھی ڈال لی، جی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ ستون جو پتھر کا یا اینٹوں کا بنا ہوا ہوگا، تو وہ حالت کیا تھی کہ آپ نے ستون کو پکڑا اور ستون جو تھا ٹوٹ کر گر پڑا، جی۔ وہ ستون پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا، نہیں اس سے چمٹ گئے اس حالت میں۔ تو اس طرح کی کیفیتیں خاص الخاص عشق کی حالت میں طاری ہوتی۔ اور ایک وہ بات تو میں نے آپ کو وجد کی سنائی تھی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ان کے مرید ہیں، آگے ان کے مرید تھے خلیفۃ سری سقفی اور ان کے خلیفۃ جنید بغدادی۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرید تھا، طالب تھا، تو اس کو وجد کی حالت طاری ہو جاتی تھی کبھی محفل میں ذکر کے دوران، تو وہ اچھلنے کودنے لگتا تھا۔ تو اس سے وہ محفل درم برم ہوتی تھی، محفل کا وہ سکون تو اپسیٹ ہو جاتا ہے نا، کہ ایک بندے پر یہ حالت طاری ہو جائے تو محفل ذرا اپسیٹ تو ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کیونکہ ابھی مبتدی تھا نا، قابو نہیں پا سکتا تھا۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھر جیسے جیسے روحانی قوت بڑھتی جاتی ہے بندہ قابو بھی پا لیتا ہے، پھر اور عشق اور بڑھتا ہے تو پھر اس کے قابو سے نکلتا ہے، پھر اور قابو پا لیتا ہے، پھر اور عشق بڑھتا ہے اس سے قابو سے نکلتا ہے۔ جس طرح طاقت کی آپ جانتے ہیں نا، ایٹمی قوت کتنے وہ ڈگری پر ہوتی ہے، اور دوسری قوت آگ میں بھی قوت ہوتی ہے۔ یہ جو سائنس وغیرہ جانتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ اتنی ڈگری کی آگ دی جائے تو لوہا پگھلتا ہے، اتنی ڈگری کی آگ پر تانبا پگھلتا ہے، اتنی ڈگری کی آگ پر پیتل پگھلتا ہے۔ ان کے پاس باقاعدہ لکھے ہوتے ہیں، یہ جو کیمیکل جانتے ہیں نا، کیمسٹری کے، ان کے پاس فارمولے ہیں۔ ہر دھات جو ہے نا اس کی پگھلنے کی معیار آگ کا اور ہے۔
تو اس طریقے سے یہ مختلف حالتیں ہوتی ہیں. تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تھوڑا سا تنبیہ کے انداز میں روک دیا کہ تم قابو پایا کرو اپنے آپ پر، تم محفل کو اپسیٹ کرتے ہو. آئندہ اگر تم نے محفل میں ایسی حرکت کی نا تو یہ ناراضگی کا اظہار کیا. قابو پایا کرو اپنے آپ کو تاکہ محفل میں، ذکر کی محفل میں درہم برہم نہ ہو سکے. چنانچہ جب وہ ذکر کی محفل شروع ہوئی اور اس کا وہ درد و سوز بڑھا تو اب شیخ کی حکم تھا، اس نے اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی. ہے جی، تو اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی اور بس اس طرح بیٹھ گیا، اپنے آپ کو قابو کر کے نا سر جھکائے بیٹھ. جب محفل ختم ہوئی تو اس کو اٹھایا تو وہ فوت ہو چکا تھا. تو وہ وہاں صاحب کتاب لکھتا ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا درد عشق زیادہ تھا یا پیر کا ادب زیادہ تھا. اور حق یہ کہ دونوں ہی بے انتہا تھے. جی، یعنی اس کا وجد و حال جو تھا وہ بھی حد سے باہر تھا اور پیر کا ادب بھی حد سے باہر تھا. ایک شعر اس وقت آتش کا کہیں سے دماغ میں گھوم رہا ہے. اس کا مضمون یہ بنتا ہے کہ اے بلبل اس طرح ذبح ہو کہ تیرا پر بھی نہ ہلے. اس طرح کچھ ہاتھ سے نکلا ہوا ہے. تڑپنا اس طرح بلبل کہ بالوں پر نہ ہلے. اس کو دیکھو کہیں سنایا ہوگا نا. تڑپنا اس طرح بلبل کے بالوں پر نہ ہلے، ادب ضرور ہے شاہوں کے آستانے کا. کہ اے بلبل اس طرح تڑپنا کہ تیرا بالوں پر نہ ہلے، کیونکہ جو محبوب ہوتے ہیں نا بادشاہ، ان کے آستانے کا ادب بڑا ضروری ہے. تو یہ کیا ہے کہ بندہ ذبح ہو جائے اور پر بھی نہ ہلے. اور یہ حضرت اسماعیل نے بھی اس لیے کہا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں ابا جی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لاشعوری طور پر ہلنے جلنے سے کوئی خون کا چھینٹا آپ کے دامن پر پڑے. تو یہ ادب دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو کہتے اب یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ اس کا ادب زیادہ تھا جو پیر کے حکم کی وجہ سے تھا کہ ہلنا نہیں تم نے، خبردار. اور عشق بھی انتہا میں تھا کہ جو وجد کی کیفیت طاری ہوئی تو اس کو قابو کرنے میں جان ہوا ہو گئی، نکل گئی. لیکن انہوں نے پیر کی بے ادبی نہیں کہ اس کے حکم کو ٹالا نہیں. تو میاں یہ وجد و حال جو ہوتا ہے نا، اس کی عجیب کیفیتیں ہوتی ہیں جس کو جتنا اللہ نے نصیب کیا ہو. پر تھوڑی بہت کبھی جھلک ہلکی پھلکی سی آپ نے محسوس کی ہوگی کہ ہوتا ضرور ہے کچھ جو ورنہ بندہ یوں یا کہ یوں کرنے لگتا ہے جی، تو میں بھی یوں کرنے لگتا ہے. تو یہ ان پر ایسی طاری ہوئی کہ انہوں نے ستون سے چمٹ گئے اور وہ ستون جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ان کا ایک قول بڑا کام والا ہے، وہ میں آخری بتا کر ختم کرتا ہوں. وہ قول ہے کہ 3 چیزیں شجاعت اور بہادری کی علامت ہیں. سنو آصف، یہ تم باتیں یاد رکھو. 3 باتیں خاص طور پر یہ بہادری اور شجاعت کی علامت. شجاعت کہتے ہیں بہادری کو، دلیری کو. اور مرد بندے جو ہیں نا وہ ان 3 چیزوں کا پاس رکھتے ہیں. ایک تو وعدے کو وفا کرنا، چاہے جان چلی جائے، کچھ ہو جائے، وعدے کو وفا کرنا. یہ مردوں کی علامت ہے.
کہ کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے، یا بندہ وعدہ کرے نا، اگر وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی وجہ سے کہ آپ نے ایک شخص کو وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، تم پیسے لے آؤ، سودا ہوا تھا اس سے، تو وہ کہنے لگا آپ یہاں کھڑے ہوں میں بھی لے آتا ہوں۔ ہم نے کہا میں کھڑا ہوں تم لے آؤ، تو اس کو یا کر بھول گیا یا کوئی اور مجبوری پڑی، وہ 3 دن رات تک نہ آئے، اور آپ 3 دن رات تک وہاں، یہ مکے میں ہوا تھا، آپ کھڑے رہے بھائی۔ تیسرے دن وہ اتفاق سے ادھر سے گزرا تو آپ کو دیکھ کر وہ حیران سا اسے یاد ہے کہ او مجھے تو یاد ہی نہیں رہا آپ یہیں کھڑے ہیں۔ فرمایا ہاں میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ آپ یہیں کھڑے ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ نے اس کے سوا کچھ نہ کہا کہ تم نے مجھے بہت امتحان میں ڈالا۔ امتحان میں ڈالا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں سے چلا جاتا تو قیامت تک یہ میری امت کے لیے گویا سبق ہوتا کہ کوئی نہیں وعدہ کر کے اس کے خلاف بھی کر لیتے، مجبوری ہو تو۔ لیکن آپ نے یہ مردانہ قوت کی انتہا تھی کہ آپ وہاں کھڑے رہے، اس کا انتظار کرتے رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کون؟ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 باتیں شجاعت اور بہادری کی علامت ہیں اور مردوں کا وقار ہے۔ ایک وعدہ وفا کرنا، اور دوسرا بغیر کسی صلے کی خواہش کی تعریف کرنا، یعنی صلے کی خواہش، صلہ میں نے بدلہ، یعنی ایک ہوتا ہے نا کسی سے کوئی غرض ہو، مطلب ہو، اب ہو یا آنے والے وقت میں ہو، صلہ ہمیشہ فوراً نہیں مانگا جاتا، اور یہ تو بالکل ہی گھٹیا ہے نا بات کہ بندہ فوراً کچھ لینے کے لیے تعریف کرنے لگے۔ اور ایک ذرا یہ ہوتا ہے کہ چلو آج جی حافظ صاحب کی تعریف کرو، کسی وقت تویز لینا پڑے گا شاید، یا ارشاد صاحب کی تعریف کرو، کسی وقت شاید چاول منگوانے پڑے یا الائچیاں لینی پڑے کسی وقت کے لیے، یا یہ ہو سکتا جی کبھی کوئی کام پاڑی جاتا ہے، میاں آس پاس جو رہتے ہیں۔ ایک ہے بالکل بے غرض، کسی صلے کی خواہش امید ضرورت نہ ہو، اور اس کے بغیر کسی میں کوئی خوبی ہو تو اس کی تعریف کرنا، یہ بھی مردانہ وقار ہے کی علامت ہے، اور دلیری اور شجاعت اور بہادری ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ بندے بغیر غرض کے کسی کی تعریف نہیں کرتے، چاہے وہ غرض تازہ ہو یا پرانی ہو یا آنے والے وقت میں کہیں ضرورت ہو۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا تھا بغیر طلب کے عطا کرنا، بغیر طلب کے عطا کرنا، مانگنے سے تو کوئی دیتا ہے نا، یعنی بغیر کسی کچھ مانگے طلب کیے کہ بغیر عطا کر دینا۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ بابا جا رہا ہے، اس نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، آپ نے ویسے ہی اندازہ آپ کو ہو رہا ہے کہ شاید اس کو بھوک لگی ہو، طلب ہو، تو آپ نے اس کو روک کر کہ ذرا آنا یار مہربانی کھانا تو کھاؤ، کھانا کھلا دینا، یا وہ جا رہا ہے اور آپ ویسے ہی آہستہ سے گزرے اور 100 کا نوٹ اس کو پکڑا دیا، پھر چاہے وہ اس کو ضرورت تھی یا نہیں تھی آپ نے دے دیا، ویسے ہی خیال آیا، ضروری بھی نہیں، ہمیں تو خیر بول بول کر حالت بتاتی ہے، پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ مثلا میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ جا رہا ہے کپڑے پھٹے ہوئے، تو ظاہر پھٹے شوق سے تو نہیں پہنتا، پھٹے ضرورت ہوگی تو پھٹے ہیں نا، پہنے ہوئے مجبوری ہے نا، تو اس کو کپڑے لا کر دے دینا۔ تو ایسی اچھی اچھی چیزیں پرانے بزرگوں میں ہوتی تھیں،
اور لوگ بھی نسبتاً اچھے ہوتے تھے. کچھ لوگ قبول بھی کر لیتے تھے، کوئی نہیں بھی قبول کرتے تھے. بڑا فرق آ گیا، نصف صدی میں بڑا فرق پڑا ہے. یہ گزشتہ نصف صدی میں دیکھ رہا ہوں نا، کیونکہ 70 سال کا جو ہوگا تو 20 سال سے پہلے میں تو سیانا تھا، 10-12 سال میں ہی. 20 سال میں تو بندہ اچھی طرح سیانا ہو جاتا ہے. تو اس 50 سال میں بڑا فرق پڑا ہے زمین و آسمان. مسجدوں میں لوگ آتے تھے رات رہنے کے لیے، اور لوگ ان کو کھانا لا کر کھلاتے تھے. میرے والد صاحب کبھی گھر میں لے آتے تھے مسافر کو، کبھی کوئی قلیل مسافر آتا تھا. اس زمانے میں ہوٹل شوٹل زیادہ نہیں ہوتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 50 سال پہلے بصیر پور میں رہائش کے لیے ہوٹل کوئی کم ہی تھا. شاید کوئی ایک آدھ برائے نام وہ اسٹیشن کے باہر جو تھے نا، وہ جہاں موڑ ہے، یہاں کوئی ایک ماڑا موٹا کوئی ایک آدھ کو پرانا شرانہ سا منجا پڑا ہوتا تھا. کوئی ریلوے لائن سے اترتا کچھ مسافر، تو کسی کی گاؤں میں جانا ہوتا رات کے وقت جب کچھ، تو شاید اس کو کوئی 2-4 آنے میں وہ موٹے بان کا منجا سا ایک دے دیتے تھے. اس طرح کا کچھ تھا اور کچھ نہیں تھا. تو اس وجہ سے اگر کوئی آنے جانے والا مسافر ہو تو پھر مسجد کا رخ کر لیتے تھے. تو اس کو گھر میں لے جاتے تھے، والد صاحب گھر میں لے آتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے، رات ٹھہراتے تھے. یا پھر مسجد میں ہی اپنا کمبل دے دیا کہ یہ لے کر سو جاؤ. اچھے دن ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلیں کتنی بدقسمت ہوگی اور کیسا ماحول اور منظر دیکھیں گی. آپ دیکھ رہے ہو ملک کے حالات جو ہو رہے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور یہ بزرگوں کی اچھی باتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں. کون سی مردوں کی علامتیں ہوئیں؟ وعدہ پورا کرنا اور بغیر کسی بدلے کی خواہش کے تعریف کرنا، کسی میں کوئی خوبی ہو تو، اور بغیر کسی کے مانگے اس کو عطا کرنا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.